السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم شعر پڑھ رہے تھے دوسرا۔ اچھا ہوا کہ ہمیں کسی پیغام پہنچانے والے کا سہارا نہیں ملا، کیونکہ کسی دوسرے کی زبان سے دل کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ انسان اپنے دل کی کیفیت محبوب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان کی جگہ ہم یہاں پر لفظ عاشق استعمال کریں گے۔ پیغمبر ہمارے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے۔ شعر دیکھیں گے بیٹا۔ میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات، میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کر تیرے دل میں اتر جائے، خوشبو کی طرح اڑ کر تیرے دل میں اتر جائے۔ شاعر اپنے محبوب سے روبرو ملاقات سے آری ہے۔ اسے قاصد کے ذریعے پیغام آخری حربہ سمجھا، لیکن باوجود کوشش کے موضوع قاصد نہ مل سکا۔ پیغمبر کا وجود نعمت ہوتا ہے، لیکن مگر عاشق کے اندر جو راز کے افشا ہونے کا احساس رہتا ہے اور پھر دونوں طرف سے بدگمانیوں کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہی قاصد جو ہے یہ پیغام میں رد و بدل کر کے خود ہی رقیب کا روپ جو ہے دھار لیتا ہے۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ نیکسٹ شعر دیکھیں گے۔ نامہ بر یار کے آنے کی نہیں کہتا، نامہ بر کہتے ہیں قاصد کو، نامہ بر یار کے آنے کی نہیں کہتا۔ دوسرا مصرع، ایک بھی بات ٹھکانے کی نہیں کہتا، ایک بھی بات ٹھکانے کی نہیں کہتا۔ نیکسٹ شعر ہے۔ مدت ہوئی یار کی آئی نہیں خبر، مدت ہوئی یار کی آئی نہیں خبر، لگتا ہے قاصد بھی رقیبوں سے جا ملا، لگتا ہے قاصد بھی رقیبوں سے جا ملا۔ تیسرا شعر دیکھیں گے بیٹا۔ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، میری طرح سے ماہ و مہر چاند اور سورج بھی ہیں آوارہ بے مقصد، آوارہ کہتے ہیں بے مقصد۔ تو جس طرح سے میں بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہوں، اسی طرح سے چاند اور سورج بھی بے مقصد ہیں، کسی حبیب کی کسی دوست کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، یہ بھی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر تمام چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ تن تنہا انسان جو ہے وہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا، اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، تو سماجی زندگی گزارنا انسان کی ضرورت ہے، اس کو اپنے ساتھ جوڑے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک عاشق جو ہے وہ تنہا ہے، اس کا محبوب بے وفائی کر چکا، یا اس کا محبوب اسے چھوڑ کر جا چکا، یا اس کا محبوب اس سے جو ہے ہجر کی تکلیف دے رہا ہے، تو ایک عاشق جو ہے وہ تنہا ہے۔ تو ایسا عاشق جو تنہا ہے وہ دن کو اپنی بے چینی اور بے قراری دور کرنے کے لیے صحراؤں کا بیابانوں کا رخ جب کرتا ہے تو اسے سورج دکھائی دیتا ہے جو کہ تنہا ہے۔ اسی طرح سے جب رات کے وقت وہ گلیوں میں نکلتا ہے تو اسے اپنا ساتھی وہاں پر چاند دکھائی دیتا ہے جو کہ تنہا ہے۔ تو ایک عاشق کے نزدیک اس کائنات کے اندر تمام چیزیں تو اپنے کسی کے پاس ہیں، اپنے جوڑے کے ساتھ ہیں، لیکن چاند بھی اکیلا ہے، سورج بھی اکیلا ہے، اور میں بھی اکیلا ہوں۔ جس طرح میں اپنے کسی محبوب کو ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے دوست اپنے ساتھی کی تلاش میں ہوں، یہ چاند اور سورج بھی یہ جو مسلسل چکر کھاتے چلے آ رہے ہیں یہ بھی شاید اپنے کسی بنانے والے کی، اپنے خالق کی یا اپنے ساتھی کی تلاش میں ہیں۔ میری طرح سے چاند اور سورج بھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں بھی کسی مخلص دوست کی تلاش ہے۔ آتش اپنے محبوب کی محبت میں عالم ورفتگی میں یعنی بے چینی میں، مدہوشی میں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انسان کی نوعی مجبوری ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، سماجی زندگی گزارنا انسان کی ضرورت ہے، سماجی زندگی میں رشتوں کی تشکیل جو ہے وہ ضروری ہے۔ تعلقات کی غارت گری کا حال نہ پوچھ، تعلقات کی غارت گری کا حال نہ پوچھ، کہ دن کے نور کا بھی رات سے تعلق ہے، کہ دن کے نور کا بھی رات سے تعلق ہے۔ انسان کی خواہش ہے کہ اچھے لوگوں سے تعلقات استوار ہوں، کائنات کی کوئی چیز بھی تنہا نہیں رہنا چاہتی۔ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، تیرا کہتے ہیں اندھیرے کو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا
ساتھی ہو۔ عاشق اپنے محبوب کے وصال کے لیے یعنی ملاقات کے لیے صحراؤں، بیابانوں، جنگلوں اور ریگستانوں میں چاند سورج کی طرح محو گردش رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہنا چاہیں یا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کائنات میں ہر چیز اللہ کے دیدار کی متمنی ہے، خواہش مند ہے، اللہ کی تلاش فطری اور قدرتی عمل ہے۔ رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج بھی سفر میں، رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج بھی سفر میں۔ دوسرا مصرع، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے، تمام عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے، تمام عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے، وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ اگلے شعر کی جانب چلیں گے، بلکہ اس کے حوالے اور لکھ لیں گے۔ چاند سورج اور ستارے اجنبی، چاند سورج اور ستارے اجنبی، پھول خوشبو رنگ سارے اجنبی، پھول خوشبو رنگ سارے اجنبی۔ نیکسٹ شعر ہے، سب کی اپنی منزلیں تھیں، سب کے اپنے راستے، سب کی اپنی منزلیں تھیں، سب کے اپنے راستے، ایک آوارہ پھرے ہم در بدر سب سے الگ، ایک آوارہ پھرے ہم در بدر سب سے الگ۔ اگلا شعر ہے بیٹا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، ہمیشہ میں نے گریبان کو چاک کیا، چاک کا مطلب ہے پھاڑ ڈالنا، میں نے ہمیشہ اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالا، تمام عمر رفو گر رہے، مرمت کرنے والے، رفو گر کہتے ہیں مرمت کرنے والے، رفو گر رہے رفو کرتے مرمت کرتے رہے۔ ہمارا لباس اگر یہاں سے پھٹ جاتا ہے، اگر ہم اس کو سلائی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو رفو کر رہے ہیں، ہم اس کو سلائی کر رہے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ اپنے گریباں کو چاک کرتا رہا، گریباں کو تار تار کرتا رہا، پھاڑتا رہا، لیکن مرمت کرنے والے اس کی مرمت کرتے رہے۔ تو بظاہر یہ اچھا کرتے رہے کہ ایک عاشق کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھتے رہے۔ ایک عاشق کے دل کی بے چینی اور بے قراری جب حد سے گزر جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا جب کسی بات پر بس نہیں چلتا تو وہ اپنے لباس پر اپنا غصہ نکالتا ہے، اپنی بے چینی اور بے قراری کو نکالتا ہے اور اپنے لباس کو تار تار کر دیتا ہے۔ اکثر وہ لوگ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، جنہیں ہم دیوانہ یا پاگل کہتے ہیں، ہم دیکھیں ان کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بے چینی اور بے قراری کو جب سمجھ نہیں آتی کیا کریں تو اپنے لباس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں شدید غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، ہم گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارتے ہیں۔ کیا تھا، وہ ہم نے اپنی بے چینی اور بے قراری کو ختم کیا۔ تو اسی طرح گریبان کا چاک کرنا ایک عاشق کی نشانی ہے۔ جب اس کی بے قراری، بے چینی، اس کی محبوب کی یاد، اس کی تڑپ حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنے لباس کو تار تار کر دیتا ہے۔ تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ جب میری بے چینی اور بے قراری حد سے بڑھتی تھی، میں لباس کو تار تار کرتا تھا، لیکن رفو کرنے والے، مرمت کرنے والے اس کی مرمت کر دیتے تھے۔ یعنی شاعر کا یہ کہنا ہے کہ میری تمام زندگی زخموں میں گزری، مجھے تمام عمر زخم ملتے رہے، اور زخموں پر مرہم لگانے والے ان پر مرہم رکھتے رہے۔ تو بظاہر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اچھی ہے، کسی کے زخموں پر مرہم رکھنا اچھی بات ہے، لیکن شاعر جو ہے یہاں پر طنز کر رہا ہے، تنقیداً یہ بات کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کی مثال یوں طرح سے اس کو سمجھیں کہ ہم دروازے میں سے گزرنے لگے، ہمارے لباس جو ہے، ہماری شرٹ جو ہے اس میں پھنس گئی، اس کے اندر کوئی کیل تھا، اس کے اندر پھنس کر ہماری شرٹ پھٹ گئی، تو ہم اس شرٹ کی سلائی کروا دیتے ہیں۔ ہم دوبارہ وہاں سے گزریں گے، وہ شرٹ دوبارہ پھٹ جائے گی، ہم اس کو دوبارہ سلائی کروا لیں گے، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ۔ لیکن جس کے پاس ہم سلائی کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ آخر ہم سے پوچھے گا نا کہ آخر سلسلہ کیا ہے، کیوں یہ پھٹ رہی ہے شرٹ؟ پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ فلاں جگہ سے فلاں کیل جو ہے وہ میری شرٹ کو تار تار کر رہا ہے۔ تو وہ شخص ہمیں یہ کہے گا کہ اگر عقل مند ہو تو اس کیل کو نکال دو تاکہ تمہاری شرٹ وہاں سے خراب نہ ہو۔ تو ایک عاشق جو ہے ہمیشہ تڑپتا رہا، اس کے زخم، عشق کے زخم ملتے رہے، رفو کرنے والے رفو کرتے رہے، یعنی اس کے زخموں پر مرہم لگاتے رہے۔ کسی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، اس کا علاج نہیں کیا کہ بھائی تجھے یہ زخم مل کہاں سے رہے،
تو عاشق کا یہ کہنا ہے، شاعر کا یہ کہنا ہے، میں تو عشق کی تڑپ اور بے چینی میں زخم کھاتا رہا، مرہم لگانے والے مرہم رکھتے رہے، لیکن کسی نے میرے زخموں کا علاج نہیں کیا، کسی نے اس کیل کو نہیں نکالا جہاں سے لباس تار تار ہو رہا تھا۔ اب ایک عاشق کی تکلیف کیا ہے؟ اس کی عاشق کی تکلیف جو ہے وہ ہے وصال، یعنی محبوب سے ملاقات۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب سے ملے، وہ ہجر کی کیفیت سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو شاعر کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے اس معاملے میں میری مدد نہیں کی، کسی نے مجھے میرے محبوب سے نہیں ملوایا، بس میرے زخموں پر جو ہے وہ مرہم لگاتے رہے۔ تو ایک طرح کی تنقید کر رہے ہیں یہاں پر۔ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، حیف کہتے ہیں افسوس، حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب۔ دوسرا مصرع، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ نیکسٹ شعر ہے، دل وہ نگر ہے کہ پھر آباد نہ ہو سکے، دل وہ نگر ہے کہ پھر آباد نہ ہو سکے۔ دوسرا مصرع، پچھتاؤ گے سنو، پچھتاؤ گے سنو یہ بستی اجاڑ کے۔ نیکسٹ، ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے، ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے، ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں۔ نیکسٹ شعر ہے، کس جرم میں چھینی گئی ہم سے ہماری ہنسی، کس جرم میں چھینی گئی ہم سے ہماری ہنسی۔ دوسرا مصرع، ہم نے تو کسی کا دل دکھایا بھی نہیں تھا، ہم نے تو کسی کا دل دکھایا بھی نہیں تھا۔ آخری شعر جو ہے یہ مقطع ہے، یہ تشریح میں تو نہیں آئے گا لیکن ہم اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ ایک عاشق کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کو انہوں نے ایک شعر میں سمیٹ دیا۔ اس شعر کو آپ حوالے کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، پچھلا شعر ہم نے پڑھا، نہ پوچھ عالم حالت برگشتہ الٹ جانا، تالی قسمت کا، آتش شاعر کا تخلص ہے۔ کیا کہتے ہیں، میری قسمت کے الٹے پھیر کا حال مت پوچھو، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ اگر میں بارش کی خواہش کرتا تھا تو آگ برستی تھی، یعنی اگر میں محبوب کا وصال چاہتا تھا تو مجھے ہجر ملتا تھا، اگر میں سکون چاہتا تھا تو مجھے تکلیف ملتی تھی۔ تو عزیز طلباء، یہ تو تھی ہماری دوسری غزل۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے اندر جو ہے مرزا خان داغ کی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔